اللہ یہ ہے مترف دنیا میں عیش و آرام سے زندگی گزارنے والا بندہ، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو کوئی چیز کبھی محتاجی نہیں آئی ہوگی، اس لیے ان کو اللہ، آخرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ لوگ، ان کی بات سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اس موطرف کا نتیجہ ہے، نعمتوں والے لوگوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر شے ان کو میسر ہے اور اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آئی، کبھی محتاجی نہیں آئی، کبھی وہ بندہ پریشان نہیں ہوا، اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں جو پوری نہ ہوتی ہو، اس لیے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بس وہ اپنی ضرورت کے اندر اپنے عیش میں مست ہے، اس کو اس بات کا اعتراف ہی نہیں ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ دو بندے جس کے اندر یا تو دونوں ہی صفتیں ایک بندے میں پائی جاتی ہوں یا ایک صرف پائی جاتی ہو اور دوسری خود بخود اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور مل گئی ہو، وہ بندے اصحاب الشمال ہوں گے۔ شمال کا معنی بایاں ہاتھ، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اب تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے۔ پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، انہی میں شامل کیا جائے گا ان لوگوں کو بھی، کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دینے کی کوشش کی جائے گی اور وہ نہیں دیں گے۔ پتہ تو چل جائے گا اپنی کرتوتوں کا جو پہلے حساب دے کر آئے ہیں اور اس کا جو رزلٹ بن کے آیا ہے، وہ رزلٹ ان کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ وہ بائیں ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، کہ جس طرح دنیا میں ایک بندہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اس کا مطلب ہے میں نہیں دیتا، میں نہیں دینا چاہتا، تو فرشتہ آگے بڑھ کے اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ہاتھ کو تھما دے گا۔ یہاں یہ دونوں قسم کے لوگ مراد ہیں کہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ قسمت کے مارے اس کو لے لیں گے۔ کچھ جو اس امید میں ہوں گے کہ شاید میں نہیں لوں گا تو بچ جاؤں گا، ان کو آگے بڑھ کے ان کا بایاں ہاتھ پیچھے سے پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کتنے بد نصیب ہوں گے اصحاب الشمال، کس قدر بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اصحاب الشمال ہیں۔ کیسی بربادی، کیسی تباہی ہم لوگوں پر آئے گی جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی سموم و حمیم، وہ سخت گرمی میں ہوں گے، لو، ایسی لو جو بندے کے جسم کو جھلسا دے، وحمیم، اور گرم پانی، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، ادھر سے ہوا گرم تیز جو جسم کو جھلسا رہی ہو، ادھر سے پانی کھولتا ہوا جس کی بھاپ اس کے جسم تک
پہنچے تو اس کو گلانے کے چکر میں ہو، اور گرمی پہلے سے زیادہ شدید پیدا کرنے والی وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان کو سایہ دیا جائے گا، ایسا سایہ جو حموم، حموم کا معنی سخت کالا اور دھوئیں والا سایہ، دھوئیں کا سایہ، کوئی بادل نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ان کو دی جائے گی، کوئی درخت ان کو نہیں مہیا کیے جائیں گے، چھاؤں کچھ نہیں ہوگی، چھاؤں تو صرف عرش کی چھاؤں ہوگی بس، اور عرش کی چھاؤں میں صرف وہ 7 لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھجوائے گا۔ ان کی تفصیل میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے بس، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا کسی طرح۔ اوپر سے گرمی، اوپر سے تپش، کھولتا ہوا پانی، اور سایہ ہوگا صرف کالے سیاہ دھوئیں کا، اور دھوئیں کے اندر بھی حموم، اس کے اندر بھی شدید گرمی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کوئلے کو، آگ میں جب جل جائے لکڑی تو اس کا کوئلہ بن جاتا ہے، وہ حموم ہے، یعنی بادل اس طرح کوئلہ ہے، اور کوئلہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے خود بخود، وہ گرم کوئلہ یعنی دہکتا ہوا کوئلہ، وہ سایہ جو ہوگا دھوئیں کا، وہ دھواں وہ دھواں ہوگا جو کوئلے سے نکلتا ہوا گرم، شدید گرم اور سیاہ کالا، اوپر سے چھاؤں تو ہو جائے گی لیکن اس کا حشر کیا ہو جائے گا، نہ تو وہاں ٹھنڈک ہوگی، لا بارد، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، بلا کریم، اور نہ ہی وہاں کوئی عزت اور احترام کی جگہ ہوگی، نہ وہاں عزت اور احترام ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی ٹھنڈک ہوگی۔ ہر لحظہ پہلے سے تپش زیادہ، گرمی زیادہ، دھواں زیادہ، گرمی اور دھوئیں کے ساتھ ساتھ اندھیرا زیادہ، اس کو اپنے آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کدھر جاؤں، جدھر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا ماحول یہی ماحول بن جائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے، وہ دن آیا، کیا مطلب ہے، اس دن کے آنے سے پہلے مترفین، یہ نعمتوں والے لوگ، منعم علیہم، ان کے اوپر دنیا میں نعمتوں کی بارشیں برسائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا، وہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ نے میرا بازو تھام لیا ہے، پہلے بہت دقت میں تھا، تکلیف میں تھا، رات دن میں نے محنت کی، اور رات دن محنت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں اس حال میں۔ لیکن اس بندے کی پیچھے جو زندگی دیکھی جائے، جس بندے نے رات دن محنت کی ہے، کیا اس کی نمازیں، روزے اور باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے دین والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، کیا یہ ساری زندگی کے معاملات اسی طرح رہے ہیں؟ اگر اسی طرح نہیں رہے تو یہ وہ منعم اور یہ مترف بندہ ہے، نعمتیں اس بندے کو ملی ہیں جو اللہ رسول سے کٹ گیا، اب دنیا کی نعمتیں ہیں اور یہ کھاتا پیتا عیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ میری مدد کس طرح کی ہے کہ اس نے میرا بازو تھام لیا ہے، بڑی دقت میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دے دی، کاروبار چل نکلا ہے، اور کاروبار چل نکلنے کے بعد بے دینی گھر کر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مترف ہے جس کے پاس نعمتیں زیادہ، کھانے پینے والا بندہ، جس کے پاس ضروریات زندگی وافر مقدار میں موجود ہے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر کہتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً
امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو برباد کر دینے کا تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مترف لوگوں کو، جن کے اندر نعمتوں کی بارش ہو چکی ہوتی ہے، کھاتے پیتے لوگ، اقتدار والے جابر قسم کے لوگ، یا اقتدار والوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے لوگ کہ ادھر بدماشی کر کے آئے، آ کے تھانے دار کی مٹھی گرم کر دی، اب وہ اطلاعاتیں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ بے عزتی کرا کے دنیا میں بے عزت ہو کے پھر رہا ہے، اس کا گھر لٹ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ ہے مترف، اس کی عزت لٹ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تھانے دار بھی اس کی سپورٹ میں ہے، ایم پی اے ایم این اے بھی اس کی سپورٹ میں ہے، پھر اس کے بعد وزیر وزراء بھی اس کی سپورٹ میں ہے، وہ ساری کی ساری مشینری حکومت کے اوپر تک حرکت میں آ جاتی ہے کہ فلاں ہمارا ساتھی ہے، فلاں ہمارا ووٹر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مترف آدمی ہے، مترف جس کو نعمتیں دی گئی۔ میں نے اشارہ کیا اس کی طرف، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی بندے ہوں، بلکہ وہ بھی ہیں جن کو جو پیچھے بیٹھ کے رسی ہلاتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کو اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی محتاجی نہ ہو، فرمایا ہم مترفین کو حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا، وہ اس کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں روشنی دی گئی، مال و دولت دیا گیا، عزت وقار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، زمینوں کے مجبور کر دیا، اٹھا کے ان کو بھگا دیا، قبضہ کر لیا، یا اللہ دنیا میں ان کو تنگ کر کے رکھا، مجبور کر کے رکھا، کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ ہر طرف وہ اپنا پیسہ بچھا دیتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا، وہ اس کے اندر فسق و فجور کرنے لگ جاتے ہیں، فحق علیہ القول، اس بستی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قول سچا ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، ہم اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو پیس کے رکھ دیا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ذرا یاد کرو کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی امتوں کو، کتنے مخلوق کو، کتنی برادریوں کو، کتنے ملکوں کو برباد کر دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرے رب کو معلوم ہے، اس کے پاس ہی ساری معلومات ہیں لوگوں کے گناہ کے بارے میں، وہ بالکل خبردار ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کس بندے کو کس کس طریقے پر کب اور کس جرم کی پاداش میں اس کو برباد کرنا ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں ایک وقت آئے گا کہ ایک فوج نکلے گی، وہ بیت اللہ کو برباد کرنے کے لیے نکلے گی، چاہے گی کہ بیت اللہ کو برباد کر دے۔ جب وہ وادی قدید میں پہنچیں گے، مکہ کے کچھ فاصلے پر وادی قدید ہے، وہاں پہنچیں گے تو وہاں ذرا زلزلہ آئے گا اور وہ پورے کا پورا لشکر زمین کے اندر پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت کو، گھر کو برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ چھاپڑی والے، کچھ فیری والے، کچھ راہ چلتے مسافر،
جن کا کوئی نظریہ اور عقیدہ نہ تھا کہ بیت اللہ کو برباد کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے ان کے ساتھ مل گئے تھے. کچھ تو اس لیے مل گئے کہ قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، لٹیروں سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، جو چند ٹکے لے کر چلے ہیں محفوظ ہو جائیں گے. اور کچھ اس لیے نہ چل نکلیں گے کہ ہمارا سودا بک جائے گا، یہ لوگ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں لے لیں گے، یہ فوجی ہمارے گھر کا گزارا چل جائے گا. یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو سارے کے سارے وہ زمین میں دھنس دیے جائیں گے، برباد کر دیا جائے گا، ان کو سب کے سب مر جائیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ جس نیت سے چلا تھا، کیا واقعتاً بیت اللہ کے برباد کرنے میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ کوئی نظریہ تھا اس کا؟ محنت اور مشقت کوشش تھی، معاملت تھی یا نہیں تھی؟ پھر ان کو اپنی اپنی نیت کے مطابق ان کو اٹھا دیا گیا. یہاں ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے لوگوں کو ہم نے برباد کر دیا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھتا بھی ہے، خبردار بھی ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جو بندہ دنیا میں جلدی کی کوشش کرتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش محنت مشقت کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے جو اس کی ذمہ داریاں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ان کو بھول جاتا ہے. ہم جلدی دے دیتے ہیں اس بندے کو ما نشاء، اس دنیا کے اندر جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اس کو بھی جس کو ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر اس نعمتوں والے بندے کو، دنیا حاصل کرنے والے بندے کو، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے. یصلاھا، وہ جائے گا جہنم میں، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا. فرشتے اس کو لعنت ملامت کریں گے، اس کی مذمت کریں گے. بس دنیا میں یہی کچھ لینے کے لیے آیا تھا، دنیا میں یہی کچھ حاصل کیا تو نے، محنت مشقت کر کے بس یہی کمایا تو نے دنیا میں، اور آج تیری یہاں درگت بن رہی ہے. مذمت بھی کریں گے لوگ اس کی، اور اس کو دھکے بھی دیں گے کہ دبا یہاں سے نکل، سائڈ میں ہو جا، تیرا عذاب کہیں ہمارے اوپر نہ پڑے. تو من اراد الآخرۃ، اس کے بالمقابل جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا اس کا مشن اور منشا نہیں، دنیا اس کی کمزوری نہیں، دنیا اس کے لیے تگ و دو کی محنت مشقت کی جگہ نہیں. وہ یہاں محنت مشقت کرتا ہے کس لیے؟ آخرت کے لیے. وسعی لہا سعیہا، اور اس آخرت کے لیے اس نے سعی اور کوشش کی، محنت مشقت کی. دن رات وہ اسی چکر میں رہا کہ کہیں آخرت یہ کام بھی کروں گا آخرت میں کام آئے گا، یہ بھی کروں گا آخرت میں کام آئے گا. وہ مومن، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان بھی اس کے پاس ہوا. فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی اور کوشش کا شکریہ ادا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کے بدلے میں جو انعامات دے گا، ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ تیری بڑی مہربانی، تو نے ہماری عبادت کی، ہمارے احکامات کو مانا، شرافت کے ساتھ رہا، جس طرح ہم چاہتے تھے اسی طرح تیری زندگی اس طریقے پر گزرتی رہی. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم مہلت دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم مہلت دیتے ہیں. جو دنیا کمانا چاہتا ہے اس کو دنیا کے لیے محنت مشقت کا موقع دیتے ہیں، جو آخرت کمانا چاہتا ہے اس کو آخرت کے لیے کمائی کرنے کا موقع دیتے ہیں. جس کو اس طرف چلا دیا چل نکلا، جو اس طرف چل گیا وہ چل گیا. ہر بندے کو ہم موقع دیتے ہیں، نمدو، اس کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. وہ کما لے جتنا کما سکتا ہے، کر لے جو کچھ کر سکتا ہے.
جو بندہ اپنے آپ کو محدود کر کے ایک مخصوص ٹائم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صبح اٹھتے، نماز کے بعد سورج نکل آتا، مسجد سے گھر تشریف لاتے. گھر میں پہنچے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے، اگر مل گیا تو کھا لیا، اگر نہیں ملا تو فرمایا کہ ہم آج روزہ رکھتے ہیں بس. اب شام تک اگر آ بھی جائے تو ان کا تو روزہ ہے، ان کے لیے کس کام آئے گی وہ چیز جو کسی کے کہیں سے آ گئی، اپنی کمائی کے بدلے میں آ گئی، یا کسی دوست مہربان نے تحفے میں بھیج دی. شام تک اس کے لیے تو بیکار ہے. حلوہ بھی بیکار ہے، بنا ہوا گوشت بھی بیکار ہے، کڑھائی بھی بیکار ہے، اور دال چھولنا بھی، مرچیں اور اچار بھی بیکار ہے، کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ ہے زندگی کا مشن. پھر اگر اپنی معاش ہے 100 بکری، بڑھنے نہیں دی، بس صرف 100 حد تک، بقیہ جو اوپر بڑھ گئی اس کو فوری طور پر اٹھا لیا، یا تو گھر کی کوئی ضرورت پوری کر لی، یا اس کو ذبح کر کے دوست احباب میں گوشت بانٹ دیا، یا ویسے ہی اس کو صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا کہ کسی کی گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دنیا کی طرف کوئی توجہ کچھ نہیں. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجوایا، مدینہ سے باہر کہیں جانا، سفر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پر بھیجوایا ہے کام کے لیے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور پوچھا کہ علی، وہاں جانے کے لیے تیرے پاس کوئی سواری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض غریب آدمی تھے، کہنے لگے نہیں بھائی میرے پاس کوئی سواری نہیں، پیدل جاؤں گا پیدل. کہنے لگے ذرا رکو. رک گئے، گھر گئے، یا ملازم کو کہا وہ ایک اونٹ لا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ علی یہ لے جاؤ اونٹ، اس پر سوار ہو جاؤ، آپ کا کام آسان ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، مشقت سے بچ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ لے لیا، چلے گئے. جب واپس تشریف لائے تو نبی اکرم نے پوچھا کہ علی سفر تو زیادہ تھا تو جلدی واپس آ گیا؟ کہ جی مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ دے دیا تھا، میں اس پر چڑھ کے چلا گیا. آپ نے پوچھا اب وہ اونٹ کہاں ہے؟ کہ جو گھر میں باندھ کے آیا. عثمان کو واپس کیوں نہیں دیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے اب وہ مجھے اونٹ ہبہ کر دیا، اب وہ میرا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرمائی کہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، آئندہ کسی بندے سے کچھ نہ لیا تھا، آئندہ کسی بندے سے کچھ نہ لیا. برادری تو ہے، دماغ بھی ہے، اپنے بچوں کے کا سرپرست بھی ہے. کیا بیٹی کے گھر آئی ہوئی دولت بھی کسی کو چبھتی ہے، بری لگتی ہے؟ لیکن نہیں، یہاں پسند نہیں آئی کہ میں علی آج کے بعد کسی سے کچھ نہ لیا. جس طرح مشقت کی گزر رہی ہے نا، یہ الگ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو بہت بڑے مالدار تھے وہ بھی دنیا میں اسی طرح زندہ تھے، لیکن طریقہ زندگی کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ملازم نے آ کے بتایا جی جو شام میں آپ کا قافلہ پہنچا ہوا تھا ان میں سے 300 اونٹوں کا قافلہ آج منڈی میں پہنچ گیا ہے مال لے کر. دوسرا قافلہ
2 یا 3 دن کے بعد پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ 300 اونٹوں کا ہر قافلہ تھا، تیسرا قافلہ وہ منڈی میں پہنچے گا 5، 6 یا 7 دن کے بعد۔ اب 300 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے، تجارت کے لیے منڈی میں آ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار ہیں، نوکر ان کو بتانے کے لیے آیا ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، ایک ساتھی صحابی اور ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو غریب لوگ ہوں گے نا، غریب، وہ امیر لوگوں کے مقابلہ میں 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایماندار دونوں ہیں، امیر آدمی بھی ایماندار ہے، غریب بھی ایماندار ہے، جانا اس کو بھی جنت میں ہے، جانا اس کو بھی جنت میں ہے، لیکن جو امیر ہیں وہ اپنا حساب کتاب دیتے وہاں پھنسے رہیں گے، جو غریب ہے اس کو پوچھا جائے گا ہاں بھی آپ کے پاس 10 روپے تھے، آپ نے کیا کیا؟ ہاں جی اللہ جی میں نے 5 روپے کی دال لے لی تھی اور 5 روپے کی 2 روٹیاں، اب تو وہ بھی نہیں آتی، 2 تو 2، ایک بھی 5 روپے کی نہیں آتی، میں نے وہ لے لی تھی، میرا پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز ادا کی اور رات کو۔ اب کیا حساب لے گا اس سے؟ جس کے پاس ہے ہی وہ اپنی ضرورت کی حد تک ہے، بس وہ مسکین انداز میں زندگی گزار کے چلا گیا۔ وہ ساتھی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرماتے تھے کہ امیر آدمی وہ 50,000 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریب آدمی 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، وہ اپنا حساب کتاب دے کے پھر پہنچیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سنا رہے ہو، جو آج قافلہ منڈی میں آ گیا ہے وہ سارے کا سارا سامان اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ پر قربان، جو 2 دن بعد پہنچنے والا ہے وہ آج ہی میں نے اس کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا، جو 4-5 دن بعد آئے گا اس کو میں نے اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ جاؤ، جن کے پاس ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ اس انداز کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں، دونوں مسلمان، دونوں ایماندار، دونوں جنتی، اس کی زندگی کا انداز بھی وہی ہے اور اس کی زندگی کا انداز بھی وہی ہے، پیسے کا فرق ہے کہ پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، وہ 50,000 سال حساب دیتا رہے گا اور وہ پہلے ہی 10 روپے کا حساب دیا ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک اور واقعہ، اپنے باغ میں بیٹھے نفل ادا کر رہے، پڑھ رہے، نماز پڑھتے پڑھتے ایک چڑیا یا ایک فاختہ وہ درخت کے نیچے بیٹھی دانا دن کا چن رہی تھی، وہ جو اڑی تو اس کو اوپر جانے کے لیے اس باغ کے اندر یا درختوں کے اندر سے کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہیں ملا، وہ یہاں سے اڑی ادھر چلے گی، ادھر جا کے پھر واپس آ گئی، پھر ادھر چلے گی، پھر واپس آ گئی، ادھر چاروں طرف گھما کے بڑی دیر کے بعد کہیں دور جا کے راستہ ملا، اتنے گھنے درخت تھے، کہیں اور دور جا کے راستہ ملا، وہ خیال کرتے ہیں کہ میرا باغ اتنا گھنا ہے کہ یہاں فاختہ کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، اور یہی سوچتے سوچتے نماز میں بھول گئے، کتنی رکعتیں پڑھی تھیں، کہاں تھا، یہ یاد نہیں رہا، اس بات پر خوشی کا اظہار اپنے دل میں کر رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو خیال آیا کہ نماز تو میں بھول گیا ہوں، چلو جی، بیوی بچے وہاں موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ یہاں سے اٹھو، چلو نکل چلو، یہ باغ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس نے غفلت دلا دی ہے،
یہ باغ اللہ کے رابطے دے دیا، نکل جاؤ، ہمارا یہاں کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رابطے۔ اب یہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کماتے ہیں اور کمانے کے بعد پھر دنیا کا یہ حشر ہوتا ہے، دنیا میں وہ یہ حشر کرتے ہیں۔ اب یہاں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس بندے کا جو دنیا کماتا ہے، بس دنیا ہی کماتا ہے، دنیا ہی کماتا ہے، اس کو اس کے بالمقابل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی یاد نہیں رہتی، اس کو آخرت یاد نہیں رہتی، وہ بس دنیا ہی کمانے کے چکر میں ہے۔ اب ہر بندہ دیکھ لے اپنی زندگی کو کہ وہ کس معیار کی زندگی گزار رہے، صبح سے شام تک اس کی محنت، مشقت، کوشش، تگ و دو کس لیے ہوتی ہے، وہ کتنا ٹائم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ کرتا ہے، کتنا وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، قیامت کو یاد کرتا ہے اور اپنی زندگی کے حساب کتاب دینے کو یاد رکھتا ہے، اور کتنا وہ اپنی دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ یہاں یہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، آج کے دن آ جانے سے پہلے یہ لوگ بڑی نعمتوں میں تھے، ان کو بڑی نعمتیں عطا کی گئیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اب دوسری صفت بیان کی ہے، اس کو ذرا توجہ کریں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار ہی کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک گناہ ہو گیا، اس میں لذت آ گئی، اس میں کھانا پینا مل گیا، دنیا کی چکا چوند مل گئی، یا دنیا کا کوئی تماشا اچھا مل گیا جس سے اس کی زندگی اچھی گزر گئی، رات اچھی گزر گئی، عیاشی میں گزر گئی، وہ اسی طرح کی زندگی ڈھونڈتا ساری زندگی اسی چکر میں ڈال۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اصرار کرتے رہے عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر، شرک، کفر، آخرت کا کوئی تصور نہیں، دنیا کمانا ہے، بس محنت کر دی یہی کچھ حاصل کرنا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تصور ہی نہیں۔ آباؤنا الأولون، کیا ہمارے پہلے مرے ہوئے ماں باپ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جن کا آج تک مرنے کے بعد کوئی تصور ہی نہیں ہوا، آج تک وہ کہیں ان کا نشان نہیں ملا، قبریں ساتھ اس کے دوسری قبر کھل گئی، اب وہ مٹ گئی، اس کے بعد اگلی قبر آئی تو اسی جگہ پر نیچے ہڈیاں بھی نہیں ملی، ہیں، تو کیا وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں آ سکتی، سما نہیں سکتی جب تک ایمان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ نظریہ پکا نہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں اور یہ آخرت کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے۔ جب تک اس بات پر دل سے، دماغ میں یہ بات پکی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس در دھیان نہیں آتا۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو ہی بس اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اور اسی دنیا کی اسی چکا چوند کو ہی وہ اپنا اوڑھنا بچھونا مثال بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر نہیں ملتا یا کم ملتا ہے یا حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے سکون نہیں ملتا، یہاں بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، رشوت کے مسائل ہیں، جھوٹ کے مسائل ہیں، باقی کتنے مسائل ہیں، کوئی کلرک تو کلرک، کوئی چوکیدار بھی، گیٹ کیپر بھی سوائے 5-10 روپے اندر نہیں جانے دیتا۔ اس حد تک بندے تنگ ہو کے جائیدادیں بیچ کے باہر نکل جاتے ہیں کہ وہاں اسلام نہیں امن سکون ہے، وہ امن سکون ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایمان بھی گیا، امن سکون تو یعنی جانا ہی جانا تھا، وہ وہاں جا کے وہ بھی گیا، اب نہ عزت نہ احترام نہ کوئی شے دنیا کی سوائے اس چیز کے کہ وہاں بڑی عیاشی ہے۔
بس نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، دینی ماحول نہیں، ساتھی نہیں جن کے ساتھ مل کر جماعت کی جائے۔ کل ہی ایک حدیث پڑھ رہے تھے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اور جامع ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں بھی رہنے والے 3 آدمی، اگر وہ 3 آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یعنی یہ وہ 3 آدمی ہیں جو وہاں الگ سے جماعت نہیں ہوتی اور نہیں ہے، یہ صرف 3 بندے کسی بستی میں رہتے ہیں، وہ 3 بندے بھی آپس میں مل کے جماعت نہیں کراتے، الا استحوذ علیہم الشیطان، مگر یہ بدقسمتی کیوں ہوتی ہے کہ شیطان ان کے اوپر غلبہ کر چکا ہے، اس لیے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ کہیں بھی رہنے والے 3 اکٹھے بندے، اکٹھے کا مطلب ایک بستی میں رہنے والے، ایک علاقے میں رہنے والے، وہ 3 بندے وہ آپس میں مل کر جماعت، اور جماعت نہیں ہے، یہی 3 بندے ہیں، وہ آپس میں مل کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے اوپر غلبہ کر چکا ہے۔ اب شیطان کی طرف سے مغلوب ہو گیا کوئی بندہ کہ وہ غلبہ کر گیا ہے ان 3 بندوں پر، کیا رہے گا ان کے بعد؟ کیا ہوگی بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سب کچھ دے دے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ آپ کو مزید چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ تیرا دیا کچھ بہت بہت کچھ۔ فرمایا چلو اب میں آپ کو ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اب میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا ٹائم پیریڈ درمیان میں رکھ کے خالی دوسرے جمعے تک کے ٹائم پر آ کر میں آپ کو اپنا دیدار کرایا، اور میں آج سے آپ پر راضی، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرائے تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان 2 نمازوں کے اوقات میں اس بندے پر کوئی شے غلبہ نہ کر سکے، نیند کا غلبہ نہ ہو، دوستی یاری کا غلبہ نہ ہو، محفلوں کا غلبہ نہ ہو، یا اور کوئی مصروفیت اس کی ایسی جس مصروفیت میں وہ پھنسے فجر کی نماز جماعت سے رہ گئی اس کی، اور عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی، اس بندے پر کوئی شے اور غلبہ نہ کر سکے، یہاں تو شیطان اس پر غلبہ کر چکا ہے، الا استحوذ علیہم الشیطان، مگر شیطان اس کے اوپر غلبہ کر چکا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر سوچے کہ اس کی زندگی کا رخ کیا ہے، کس نہج پر اس کی زندگی چل رہی ہے، کس طریقے پر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کیا اس کو آج 2 4 10 گھنٹوں میں صبح سے لے کر ظہر تک کیا اس کے گھر کی روٹی روزی اس کی ملی؟ اگر مل گئی تو بقیہ ٹائم اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے الگ کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے روزی روٹی کمانے کے چکر میں ہو، اس کو یہ ہوس نہیں ہونی چاہیے کہ شام تک میں نے اتنے کمانے ہیں، اس کے اندر جائز ناجائز حلال حرام کا امتیاز ختم کر دے اور رات کو اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کر دیا، یہ غلط ہے۔ اگر اس کے گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بس اس کو باقی اوقات اللہ تعالیٰ کے یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنے چاہیے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طریقہ کار تھا۔ کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بھول گئی یہ بات۔ قل ان الاولین والآخرین، فرمایا ہاں ان کو بتا دیں
کہ ان کے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ بھی، اور بعد میں آنے والے جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ بھی، لمجموعون سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت کے اندر وہ وقت آ جائے گا تو یہ سب لوگ اٹھا کے ان کو لایا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے جھوٹ کہنے والے لوگوں اور راستے کو غلط کر لینے والے لوگوں۔ راستہ غلط کس کا ہوا؟ گمراہ کون ہوا؟ ضال کس کو کہا گیا؟ یہ وہی لوگ جن کو آخرت بھول گئی، قیامت بھول گئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بھول گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب وہ بندہ نہیں دے پا رہا۔ لآکلون من شجر من زقوم، اگر یہی نظریہ بن گیا ہے صبح سے شام تک، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو گیا اور وہ بندہ اسی ڈگر پر چل نکلا، تو وہ قیامت آئے گی زقوم کے درخت سے کھائیں گے۔ زقوم کا درخت قرآن مجید نے دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ وہ ینبتو فی اصل الجحیم، وہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر نیچے سے نیچے جو زمین ہوگی جس کے اوپر یہ ساری جہنم قائم ہے، اس جہنم کے اس زمین سے اگے گا۔ ابو جہل اور دیگر مشرکین اور بڑے تاڑیاں پیٹنے لگے، دیکھو جی دماغ خراب ہو گیا، دیکھو جی اب عقل شعور بھلا آگ کے اندر درخت پیدا ہوتے ہیں کہ درخت جب جلتے ہیں جل کے ختم ہوتے ہیں یا نئے پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھو جی اب نیا فلسفہ شروع کر دیا، آج نیا فلسفہ گھڑ لیا ہے کہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر وہ درخت اگے گا جس کو زقوم کہتے ہیں، اور وہ لوگ کھائیں گے اس کو۔ کیا کھائیں گے؟ کس طرح کھائیں گے؟ وہ تو دنیا میں کھایا نہیں جاتا، اتنا کڑوا ہے، اس قدر اس کے اندر کانٹے ہیں، تکلیف دہ جان چیز ہے، اگر اس کے اندر سے اس کو توڑ لیا جائے تھوڑا سا حصہ تو دودھ نکلتا ہے تھوڑا سا، جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہاں خارش شروع ہو جاتی ہے، زخم بن جاتا ہے، وہ کھایا جائے گا وہاں۔ یہ مذاق مسخرے کے طور پر یہ باتیں شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ لوگ اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ پیٹ بھرنے کا مطلب کیا؟ رج کے کھائیں گے، اس کو رج کے کھائیں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی پئیں گے، شاربونا پئیں گے، اس کے اوپر پانی ابلتا ہوا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، کیسے پئیں گے؟ کس طرح وہ اونٹ جس کو استسقاء کی بیماری ہو، استسقاء کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ اس کا من نہیں بھرتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھول جاتا ہے۔ آپ نے کبھی رکھا ہو نا روزہ، اور پہلے ابتدائی روزے تجربہ کرتے ہوئے رکھ لیا، گرمی شدید تھی، احتیاط نہیں کیا، شام کو بڑی پیاس لگی، اب پانی بنا لیا میٹھا، اوپر سے بارش ڈال دی، اس کے اندر برف ڈال کے جب پانی پینا شروع کیا، وہ پیتا ہی چلا جاتا ہے، پیتا ہی چلا جاتا ہے، پیٹ بھول گیا، اٹھا نہیں جاتا، نماز بھی رہ گئی، اٹھا ہی نہیں جا رہا، لیکن پانی کی پیاس ابھی باقی ہے۔ یہ تھوڑا سا وہ ہیم کے اونٹ کا ہیم کا حصہ وہ اس بندے کے اندر آ گیا، اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی علاج کرے گا، کوئی دوائی لے گا تاکہ اس کا یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ وہاں تو یہ تکلیف جان بوجھ کر پیدا کی جائے گی، ختم کہاں ہوگی؟ پہلے وہ زقوم کھائے گا، اس کے بعد کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی اس کے اوپر پیے گا، اور پیے گا کس طرح؟ جس طرح اونٹ استسقاء کی بیماری میں مبتلا وہ پانی کے اوپر سے منہ اٹھاتا ہی نہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت والے دن۔ ادھر مہمانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو کیا مہمانی پیش کرے گا؟ فرمایا مچھلی کا بھنا ہوا جگر وہ بطور کھانے کے پیش کرے گا۔
اب جنت میں کون سی نعمت رہی ہوگی اس کے بعد جو بندہ ان کو استعمال کر سکے گا؟ ساری کی ساری جنت، ساری کی ساری نعمتیں اس مومن بندے کے حصے میں آئیں گی جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور ضرورت عنایت کرے۔ حقوق کو لہٰذا